بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، قرآن کریم میں سب سے چھوٹی دو صورتیں ہیں، ایک تو سورہ عصر ہیں اور دوسری سورہ کوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ دو صورتیں پورے قرآن کریم میں سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن دونوں اپنے معنی میں بڑی جامع ہیں۔ ویسے الفاظ کے اعتبار سے تو یہ دونوں صورتیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن اس میں جو معانی ہیں، حق تعالی جل شانہ نے اس میں جو معانی ذکر فرمائے ہیں، معانی کے اعتبار سے یہ صورتیں بڑی جامع ہیں۔ خصوصاً سورہ عصر، حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام محی السنہ کہے جاتے ہیں، یعنی سنتوں کو زندہ کرنے والے، حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے امام ہیں۔ اگرچہ یہ شاگرد ہیں امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور استاذ ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن ان کو امام محی السنہ کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے امام ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے علم کا دروازہ آپ پر کھولا تھا۔ آپ کی کتابوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر علوم کا القاء کیا گیا تھا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن نازل نہ کرتا، صرف سورہ والعصر نازل کر دیتا تو بھی انسان کے ہدایت کے لیے کافی و شافی تھا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سورہ عصر پورے قرآن کی جگہ پر ہے، اور اس میں وہ مضامین ہیں جو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو یہ صورت بڑی جامع ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے سب سے پہلے تو اس میں والعصر قسم کھائی ہے۔ عصر کا ترجمہ عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور عصر کا ترجمہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے۔ دنیا میں بندہ قسم کھاتا ہے اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید کے لیے۔ ہو سکتا ہے سامنے والے کو میری بات پر شک ہو، تو میں اس شک کو دور کرنے کے لیے قسم کھاتا ہوں، تاکہ شک دور ہو جائے، میری بات پر یقین ہو جائے۔ لیکن رب کریم کی بات پر تو کسی کو شک ہے ہی نہیں، وہ تو سچا کلام ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ صادق کلام ہے، اور اس رب کریم کا کلام ہے جس میں جھوٹ کا شبہ تک نہیں ہو سکتا ہے، جو 16 آنی 100% صحیح کلام ہے۔ ایسے کلام کے باب میں قسم کھانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ کبھی وہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، کبھی وہ تین کی قسم کھا رہا ہے، کبھی وہ زیتون کی قسم کھا رہا ہے، کبھی وہ طور سینا کی قسم کھا رہا ہے، کبھی مکۃ المکرمہ وہاد البلد الامین کی قسم کھا رہا ہے اور شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے، کبھی وہ قرآن کی قسم کھاتا ہے، کبھی وہ قلم کی قسم کھاتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، کبھی وہ ستاروں کی قسم کھاتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ یہ قسمیں اللہ نے کیوں کھائی؟ کیا ضرورت پڑی؟ کیا اس کلام کے اندر کوئی شبہ کوئی نکالنے والا تھا؟ پھر قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس کے 2 جواب مفسرین نے لکھے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیا کہ کبھی کبھی انسان قسم کھاتا ہے اس بنیاد پر نہیں کہ میرے کلام کے باب میں کسی کو کوئی شبہ ہو،
بلکہ کلام کو معقد کرنے کے لیے، کلام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ کسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفسی بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو یہ قسم جو اللہ کے نبی نے کھائی ہے وہ صرف کلام کو مضبوط کرنے کے لیے، کسی کا مطالبہ نہیں ہے، کوئی شبہ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شک کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کلام کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ اسی طرح رب کریم نے بھی اپنے کلام کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی ہے۔ یہاں کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، کسی کی طرف سے اشکال نہیں تھا، لیکن اپنے کلام کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی۔ اور دوسرا جواب مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اسی چیز کو اللہ آنے والے مضمون پر گواہ بنا رہا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب معنی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اسی کو رب کریم آگے جو مضمون بیان کرنے والا ہے اسی کے لیے شاہد اور اسی کے لیے گواہ بناتا ہے۔ مثلا اسی صورت کو لے لیں، والعصر، زمانے کی قسم، اور پھر آگے فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں۔ خسارہ کس بنیاد پر؟ فرمایا تمہاری زندگی جو گزر رہی ہے، اگر تم نے اپنی زندگی کو صحیح استعمال نہیں کیا، ان کاموں میں استعمال نہیں کیا جو ہم آگے بیان کرنے والے ہیں، الا الذین آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق، حق بات دوسروں کو بتانا، وتواصوا بالصبر، دوسروں کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کرنا، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو تمہاری زندگی خسارے میں ہے۔ اور زندگی خسارے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کے جو ایام ہیں، جو گھنٹے ہیں، جو منٹیں ہیں، جو ساعت ہیں، جو سیکنڈ ہیں، جو رات ہے، جو دن ہے، وہ جو گزرتے جا رہے ہیں اسی کو تو زمانہ کہتے ہیں، یہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ برف بیچنے والے کا برف اگر وقت پر نہ بکا تو وہ نقصان میں ہے، وہ پگھلتا چلا جائے گا، کوئی فائدہ اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ یہ جو ابھی میں نے 8:30 بجے نماز شروع کی تھی اور اس وقت 10 بجنے کو آئے ہیں، 10:15 بجنے کو آئے ہیں، یہ جو میرے دیر اور 2 گھنٹے گزرے ہیں، اگر یہ خیر میں گزرے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ برائی میں گزرے ہیں تو اس صورت میں پانی کی طرح بہہ چکے ہیں۔ میرا آج کا دن جو گزرا ہے وہ خیر میں گزرا ہے تو فبیہا، اور اگر میں نے گندی نالی میں اس کو گزارا ہے تو میرے لیے بڑی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ میرا کل کا دن جو گزرا ہے وہ خیر میں گیا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برائی میں گزرا ہے تو میرے لیے سوائے پریشانی اور پریشانی کے اور شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان الانسان لفی خسر میں اللہ جس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے، حالات میں ہے، مصائب میں ہے، پریشانیوں میں ہے، پکڑ میں ہے، اسی چیز کے لیے والعصر، زمانے کو گواہ بنا دیا کہ یہی تو وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر تم چل رہے ہو، جس زمانے کے اندر تمہاری روٹنگ ہو رہی ہے، جس زمانے کے اندر تم سانس لے رہے ہو، جس زمانے کے اندر تمہارے رات اور دن گزر رہے ہیں، تو اللہ قسم کھا کر کے اسی کو اگلے مضمون کے لیے شاہد بنا رہا ہے، گواہ بنا رہا ہے، اس لیے اس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ یہاں یہی مراد ہے والعصر۔ اب اگر عصر سے لے مراد عصر کا وقت لے لے تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر اشارہ کیا کہ وہ آفتاب، وہ سورج جو صبح کو نکلا تھا تو تم آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، وہ جوانی پر تھا، اگر تم نے آنکھ ملائی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، تم رو دیا کرتے تھے، پانی نکل آتا تھا، تم آفتاب کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ جوانی پر تھا، وہ شباب پر تھا۔ لیکن جب شام ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، وہ آفتاب پیلا پڑ گیا،
اب تم نظر بھر کر اس کو دیکھ رہے ہو، اب تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں، اب پانی نہیں آ رہا ہے، بلکہ تم برابر اس کو دیکھ رہے ہو اور تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اس آفتاب کی تمازت کا، اس کی گرمی کا۔ صبح کو جب یہ طلوع ہوا تھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس کی حرارت اور اس کی گرمی تم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ شام ہو گئی، اس کی دھلوانی جا رہی ہے، اس کی جوانی چلی جا رہی ہے، اس کی گرمی ختم ہونے کو جا رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر اس قرآن کے پڑھنے والے کو بتایا کہ وہ سورج جو صبح میں جوانی کے ساتھ، تمازت کے ساتھ، گرمی کے ساتھ، شباب کے ساتھ طلوع ہوا تھا اور تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ شام کو برہا ہو گیا، وہ پیلا پڑ گیا، وہ جو ہے اب اس کی تمازت اور گرمی ختم ہو گئی۔ اے اترا کر چلنے والے، اترا کے نہ چل، کل کو تیری جوانی بھی برہاپے میں بدلنے والی ہے، کل تو بھی ڈھلنے والا ہے، کل تیری گرمی بھی ختم ہونے والی ہے۔ لا تمشِ فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اے انسان، اکرتا ہوا زمین پہ نہ چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور آفتاب اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا اس آفتاب کے پیلے پن سے کہ تو عبرت لے لے، تو سبق لے لے اس سے کہ تو بھی تو کبھی برہا ہونے والا ہے، تیری بھی داڑھی سفید ہونے والی ہے، تیرے چہرے کی نلکیاں پڑنے والی ہے، تیرے بال میں سفیدی آنے والی ہے، تیرے ہاتھوں میں جو ہیں حرکتیں پیدا ہونے والی ہے، اور تیرا برہاپا تجھے مجبور اور معذور کرنے والا ہے۔ یاد رکھ، اس پیلے آفتاب سے نصیحت حاصل کر لے اور تواضع کی زندگی گزار لے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق زندگی گزار، ورنہ یاد رکھ لے برہاپے میں بھی تیری پرسان حال کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور قبر میں بھی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے فلسفہ اسلام پر کتابیں لکھی، اگر ہم مطالعہ کریں، افسوس کہ یہ مسلمان اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے فلسفہ اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جب کوئی فلسفہ شباب پر آ کر کے سامنے آتا ہے نا تو یہ مسلمان کہتا ہے ہاں 1400 سال پہلے سے ہم بھی کہتے چلے آ رہے تھے۔ ارے تو نے کیا کیا؟ جب کوئی انگریز ثابت کرتا ہے تب یہ کہتا ہے ہاں 1400 سال سے ہمارے تو اسلام کے اندر تھا۔ تو نے اپنے اسلام کو کہاں ثابت کیا تھا؟ تجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا، تجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج میں جو جانور بھیجا گیا اسے براق کہتے ہیں، اور براق مبالغہ کا صیغہ ہے جو برق سے ماخوذ ہے، اور برق کا معنی بجلی، اور بجلی 1 سیکنڈ میں 1,00,000 کلومیٹر سے زیادہ جو ہے 1 سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ بھلا برق کا معنی بجلی، اور بجلی 1 سیکنڈ میں 1,00,000 کلومیٹر سے زیادہ چلی جاتی ہے، تو براق تو اس سے زیادہ مبالغہ ہے۔ اگر میرا نبی 2 منٹ کے اندر بیت المقدس پر پہنچ گیا تو اشکال کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ کہنے لگا ہاں 1400 سال سے، تجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اور تو اپنے دنگے ہانکنے لگ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اسلام کے فلسفے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اسلام کے فلسفے کو جاننا چاہیے۔ خدا پاک کی قسم، اسلام سے بہتر مذہب کوئی نہیں۔ اس نے اپنے اندر جو مسائل دیے، میں آپ کو چند مثالیں سمجھاؤں۔ کسی زمانے میں لوگ ختنہ کرنے کو برا جانتے تھے، اب غیر مسلم بھی ختنہ کرانے لگے۔ یہود تو کراتے ہی تھے، اس لیے کہ ملت ابراہیمی کا ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اس لیے وہ ختنہ کراتے۔ مسلمان تو کراتے ہی ہے، اس لیے کہ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کی سنت ہے، لیکن اب غیر مسلم بھی کرانے لگے۔ لیکن وہ ختنہ کا نام نہیں دیتے، وہ نام دیتے ہیں آپریشن۔ کیوں؟ ختنے کا نام دیں گے تو اسلام کی شان بڑھ جائے گی۔ ہاں واہ، تم چاہے کچھ بھی نام بدل لو، لیکن اسلام کا دیا ہوا فلسفہ ہے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔
اسلام نے نکاح کا مسئلہ جب بیان کیا تو فرمایا کہ نکاح ایک تعلق ہے، لیکن کبھی اس تعلق کو ضرورت کی بنیاد پر توڑنا پڑتا ہے۔ اسی توڑنے کا نام طلاق دیا گیا کہ بہت زیادہ ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں طلاق کا مسئلہ بھی شریعت نے دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو جوڑ میں مانتے توڑ میں نہیں مانتے۔ بے وقوف، طلاق تو شریعت نے دی ہے، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی بھی۔ ہر وقت جوڑ کے مسائل نہیں ہوا کرتے، کبھی توڑ کے مسائل بھی لانے پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا اپنے متبنہ اور لے پالک بیٹے زید بن حارثہ سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زینب آزاد خاندان سے تھی اور زید غلامی کے دور سے آئے تھے۔ زینب بڑی خوبصورت تھی اور زید تھوڑے سانولے تھے، لیکن چونکہ نبی کا حکم تھا اس لیے بہن کو ماننا پڑا، اور مان کر کے تسلیم کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کر لیتی ہوں۔ نکاح تو کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، لیکن چونکہ آزاد خاندان سے ہیں، قریش سے ہیں، اور ادھر ایک غلامی کا دور گزار کر کے زید آئے ہیں، اس لیے دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے سانولے بھی تھے اور زینب بڑی خوبصورت تھی، تو نباہ نہیں ہو سکا۔ روزانہ کے جھگڑے تھے ان کے، حضرت کے پاس روزانہ شکایت آتی، حضرت صلح کے مسائل کر دیا کرتے تھے، لیکن جب حد سے تجاوز ہو گیا، مسئلہ بہت بڑھ گیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سوچا اب کہ اگر مسئلہ ہوگا تو میں فیصلہ کر دوں گا کہ جدا ہو جاؤ، طلاق کا مسئلہ حل کر لو۔ جب آئندہ مسئلہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے طلاق لے لو، جدا ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے ضرورت کی بنیاد پر کبھی طلاق کا فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت جوڑ ہی کے مسائل۔ لوگ کہتے ہیں بس جوڑ کا ہو تو ہمیں بلاؤ، توڑ کا ہو تو ہم نہیں آئیں گے، کبھی توڑ میں بھی جانا پڑتا ہے۔ آخر شریعت نے طلاق رکھی کیوں ہے؟ میں نے طلاق کا نام رکھا ہے ایمرجنسی ایگزٹ۔ میں جب کتاب الطلاق میں پہنچتا ہوں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، جب کوئی راستہ نہ ہو تو پھر اس راستے سے نکلنا پڑے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس بات کا، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بخاری شریف میں طلاق کے مسائل ثابت ہیں کہ آپ کے نکاح میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اس عورت نے ناگفتہ بھی ہی جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، اور اسے پتہ نہیں تھا مقام نبوت کا۔ اس نے حضرت کو کہہ دیا کہ مجھ جیسی شریف اور مجھ جیسے شہر میں رہنے والی تجھ جیسے دیہاتی کے حوالے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اوپر سے اس نے جملہ کہا میں اللہ کے پناہ میں آتی ہوں تو اس سے ہٹ یہاں سے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آقا کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تو نے ایسی ذات کا نام لیا ہے کہ اس ذات کے نام کے بعد اب میں تجھے ٹچ نہیں کروں گا، طلاق دے دیا آپ نے۔ روایتوں میں بہت سارے مسائل ہیں۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے جہاں نکاح سے بندھن دیا وہاں طلاق کا مسئلہ دیا۔ یہ اسلامی فلسفہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر طلاق کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جن کے وہاں 7 جنم تک کا جوڑ ہو چکا ہے وہاں طلاق کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ 7 جنم تک ہمارا جوڑ ہے، اب یعنی کبھی یہ بندھن ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں، 7 جنم تک۔ گویا اس کے بعد جنم لیں گے اس میں بھی ہم ساتھ رہیں گے، اس کے بعد جنم لیں گے اس میں بھی ساتھ رہیں گے، تو جو بندھن 7 جنم تک چلنے والا ہے اس میں اب توڑ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر تم توڑ کرو گے کیسے جب نباہ نہیں ہوگا تمہارا؟ تو لے آئے لفظ ڈائیورس، فرمایا ہم ڈائیورس کر رہے ہیں۔ تم کچھ بھی الفاظ بولو مسئلہ تو وہی طلاق کا ہوگا، لیکن لفظ طلاق بولنے جاتے ہیں تو اسلام کی شان بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو استعمال نہیں کرتے۔ فلسفہ اسلام جو ہے نا، اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، خدا پاک کی قسم، چونکہ یہ آسمانی مذہب ہے اور اللہ کی طرف سے بنایا ہوا مذہب ہے، اس لیے اس میں جو فلسفہ دیا گیا ہے تو ہمارے اکابر نے مستقل اس پر کتابیں لکھی، اور ان کتابوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک مسئلے کے اندر
حق تعالیٰ نے جو گہرائی، جو بصیرت اور جو فلسفہ رکھا ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم نے کتنا بہترین مذہب عطا فرمایا ہمیں۔ میزان الکبریٰ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسی مسئلے پر ہے۔ آپ نے فلسفہ اسلام کو اس میں بیان فرمایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ فلسفہ بیان کرتے کرتے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو رفع یدین کا مسئلہ کیوں آیا؟ علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ اصل میں نماز کے اندر انسان کو اپنے ہر عضو کو قبلہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، ہر عضو کو۔ پیٹ بھی متوجہ ہو رہا ہے، گھٹنے بھی ہو رہے ہیں، پاؤں بھی ہو رہے ہیں، چہرہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ قبلہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی تھی۔ رفع یدین کے ذریعے سے اس کو بھی متوجہ کروا دیا۔ اسی لیے سنت طریق یہ ہے کہ یوں ہاتھ اٹھایا جائے تاکہ یہ بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فرمایا یہ فلسفہ ہے اس کے اندر، اس لیے رفع یدین کروایا گیا۔ تو اب جو یوں ہاتھ اٹھائیں گے وہ غلط طریق ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا۔ صحیح طریق یہ ہوگا کہ یوں ہاتھ اٹھایا جائے تاکہ ہماری ہتھیلی بھی جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور فلسفہ بیان کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں ابو حنیفہ اور امام مالک کا زمانہ جو ہے وہ حضور سے قریب تھا، اور شافعی اور احمد کا زمانہ حضور سے دور ہو گیا۔ تو جو زمانہ نبی سے قریب تھا اس میں جو لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے ان کو نماز میں ایک مرتبہ یوں ہاتھ اٹھایا اور دنیا کو پیچھے دھکیل دیا، پھر پوری نماز میں آتی نہیں تھی، اس لیے ایک ہی مرتبہ رفع یدین کروایا۔ اور شافعی اور احمد کا زمانہ تھوڑا سا دور ہو گیا تو ایک مرتبہ دنیا کو دھکیلا، پھر بار بار آنے لگی تو رکوع میں بھی رفع یدین کروایا اور رکوع سے اٹھ کر بھی کروایا۔ یہ فلسفہ بیان کیا میزان الکبریٰ میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال ہمارے اکابر نے جو اسلام کو کھولا ہے اتنی گہرائی کے ساتھ کھولا ہے کہ کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب لکھی، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر حجت اللہ البالغہ لکھی ہے، ایسی زبردست کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ۔ فرمایا اسلام 100% طہارت کو پسند کرتا ہے، اسلام باطنی طہارت کو بھی پسند کرتا ہے، اسلام ظاہری طہارت کو بھی پسند کرتا ہے، اسلام گندگی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اسلام نے فرمایا دماغ کو بھی پاک رکھو، دل کو بھی پاک رکھو، حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے، گندی سوچوں سے اپنے دل و دماغ کو پاک رکھو۔ پھر باطن سے نکل کر ظاہر پر آیا، فرمایا اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھو، طہارت کے ساتھ رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں برکت ہو، خوب چلے، میری دکان خوب چلے، میرا کاروبار خوب چلے، میرے رزق میں بڑی برکت ہو، کوئی عمل آپ بتا دیجئے۔ تو حضرت نے کوئی تعویذ لکھ کر کے نہیں دی کہ اس کو تکیے کے نیچے دبا دینا، یہ نہیں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل دیا فرمایا ادیم علی الطہارہ وسع اللہ رزقک، فرمایا ہمیشہ طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ رہو، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو، پاکیزگی کے ساتھ رہو، وضو کے ساتھ رہو، گندے نہ رہو، جہاں گندے ہوتے ہیں وہاں شیطان آتا ہے۔ طہارت کو پسند کیا گیا اسلام میں، اسی لیے فرمایا اب بدن سے آگے نکل کر کے فرمایا اپنے مکان کو بھی صاف رکھو، اپنے دروازوں کو صاف رکھو، اپنے دروازے سے باہر کو صاف رکھو۔ ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فنا اور اپنے افنیہ یعنی دروازے سے باہر کی جو جگہ ہیں اس کو بھی صاف ستھرا رکھو۔ لیکن افسوس جتنی گندگی مسلمانوں کے علاقے میں ملتی ہے، جس شریعت نے، جس نبی نے، جس مذہب نے اس کے ماننے والوں کو طہارت پر زور دیا، اتنی ہی گندگی ان کے وہاں ملتی۔ جہاں صاف ستھرائی شروع ہو، جہاں پھول بغیچے لگے ہوئے ہو، جہاں راستے صاف ستھرے ہو، جہاں مکان بڑے اچھے نظر آ رہے ہو، سمجھ لو کہ یہ غیروں کا علاقہ ہے۔ اور جہاں گندگی نظر آ رہی ہے، جہاں بکریوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہے،
جہاں راستوں پر پانی کیچڑ بہ رہا ہے اور جہاں ناپاک اور گندا پانی بہایا جا رہا ہے، جہاں سے بدبو آ رہی ہے، تو عموماً آپ دیکھ لو کہ وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ افسوس کہ جن مسلمانوں کو اس کے اسلام نے، اس کے مذہب نے طہارت کا حکم دیا تھا، پاکیزگی کا حکم دیا تھا، وہیں پر ہم گندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے اندر کو پاک کیا گیا، پھر اندر سے نکل کر باہر کو پاک کیا گیا، پھر باہر سے نکل کر مکان کی طہارت، پھر مکان سے نکل کر محلے کی طہارت، راستوں کی طہارت، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سائے دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرنا، اس لیے کہ بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ کتنی طہارت کا مسئلہ ہمیں بیان کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بل اور سوراخ میں پیشاب نہ کرنا، ہو سکتا ہے موذی جانور ہو، روایتوں میں ہو سکتا ہے جن اس کے اندر رہتے ہو، تجھے ہلاک کر دیں گے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے صحابہ میں سے، انصار صحابہ میں سے، مسئلہ ہو گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ پہلے یہ طے ہوا تھا کہ ان کو امیر بنایا جائے، اور پھر ان کو امیر نہیں بنایا گیا، اور لوگوں نے مل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ سعد ناراض ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ تاریخی روایتوں میں لکھا ہے کہ راستے میں ایک جگہ کسی بل میں، کسی سوراخ میں پیشاب کیا، جنہوں نے نکل کر ان کو مار دیا، اور مدینے میں آ کر جنہوں نے اشعار پڑھے اور اس کے اندر بتایا کہ ہم نے تمہارے امیر کو مارا اس لیے کہ ہمارے گھر میں پیشاب کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، حالانکہ بہتا ہوا پانی میرے پیشاب سے ناپاک ہونے والا نہیں ہے، وہ آب رواں ہے، وہ بہنے والا پانی ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن کیوں منع فرمایا؟ فرمایا تیری نظافت اور تیری طبیعت کے خلاف ہے، اس لیے کہ تو جب پیشاب کر رہا ہے تو کسی دیکھنے والے کو گھن پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ پانی ناپاک نہیں ہوا لیکن نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی پیو تو 3 سانس میں پیو، اور جب سانس لو تو منہ سے گلاس کو ہٹا لیا کرو، برتن کو ہٹا لیا کرو۔ آخر اللہ کے حبیب حکمت کیا ہے اس میں؟ فرمایا حکمت یہ ہے کہ اگر تو منہ لگا کر کے سانس لیتا رہے گا، تیرے بعد جو اس گلاس میں پانی پی گا اس کو تھوڑی سی گھن اور نفرت پیدا ہو جائے گی، تو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف کا ذریعہ بن جائے گا۔ فلسفہ اسلام تو دیکھو کہ کیسی وہ طہارت کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، کتنی گہرائی اور بصیرت کے ساتھ۔ لیکن جن مسلمانوں کو طہارت کا مسئلہ دیا تھا، پاکیزگی کا مسئلہ دیا تھا، اندر میں بھی باہر بھی وہی طہارت ہماری زندگیوں سے رخصت ہو گئی۔ ہمارے گھر بھی وہ گندے ہوا کرتے ہیں، ہمارے محلے بھی وہ گندے ہوا کرتے ہیں، ہمارے بدن میں بھی وہ ناپاکیاں ہوا کرتی ہے، وہ نظافت نہیں ہوا کرتی ہے، وہ بدبو کے مسائل ہوا کرتے ہیں۔ تو بہرحال فلسفہ، یہ ساری بحث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں کتاب الطہارت کے اندر فرمائی، اور فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ مسلم کی روایت ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اللہ ناپاکی کو پسند نہیں کرتا، اللہ نظافت کو پسند کرتا ہے، بدبو اور گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدبودار چیز کو کھائیں تو لا یقربن مصلانا، فرمایا میری مسجد میں نہ آئے۔ وہ اتنی حد تک فرمایا کہ اگر بدبودار چیز تم نے کھائی ہے تو تم میری مسجد میں نہ آنا، اور لا یقربن، ان علماء سے پوچھو تاکیدی سے گائے، ہرگز میری مسجد میں نہ آئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بدبودار چیز کو کھا کر، جیسے حدیث شریف میں مثال دی گئی، لہسن کھا کر، کچا لہسن، کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے، اس لیے کہ اس سے بدبو پیدا ہوتی، اور بدبو کے ذریعے سے تمہارے قریب کھڑے رہنے والے فرشتوں کو تو نفرت ہے ہی، لیکن دوسرے مصلی کو بھی تکلیف ہوتی۔ اسی میں علماء نے بیڑی کو شمار کیا، اسی میں علماء نے سگریٹ کو شمار کیا، اسی میں علماء نے پان اور تمباکو کو شمار کیا کہ جس تمباکو کے ذریعے سے بدبو پیدا ہوتی ہے اس کو کھا کر کے مسجد میں نہ آئے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے بدن میں وہ بیماری ہے کہ جس بیماری کی بنیاد پر دوسروں کو نفرت ہوتی ہے، تو جو جماعت واجب ہے،
جو جماعت سنت معقدہ ہے، علماء کے نزدیک جماعت سنت معقدہ ہے، فرمایا کہ تیری بیماری کی وجہ سے اگر دوسرے کو نفرت ہو رہی ہے تو اس سنت معقدہ کو چھوڑنے کی تجھے اجازت ہے، گھر پہ اکیلا نماز پڑھ لے، اللہ تجھے جماعت کا ثواب دے دے گا، لیکن مسجد میں کسی کو تکلیف پہنچانے نہ آنا۔ آپ فلسفہ اسلام کو سمجھیں، اسلام کیسا باریک مذہب ہے، کتنی گہرائی اور بصیرت لیا ہوا مذہب ہے، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے طہارت پر زور دیا تو باطن سے لے کر ظاہر تک ہمیں لے گیا، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ چلیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک بحث میرے ذہن میں اور آ گئی۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میری ایک نسبت ہو، نسبتوں سے کیا ہوتا ہے؟ میرا ملک تو ملک سے نسبت، میرا شہر شہر سے نسبت، میرے رشتہ دار فیملی سے نسبت، نسبتیں ہو گئی۔ اور یہ نسبتیں وہ چیز ہیں جو کبھی تعصب پیدا کر دیتی۔ ہاں، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ نسبتیں جو ہیں نا وہ تعصب پیدا کرتی۔ میرا ملک تو میں میرے ملک سے تو محبت کروں گا، کسی اور ملک والوں سے نفرت کروں گا۔ میرا شہر تو اب میں اپنے شہر والے سے تو محبت کروں گا، دوسرے شہر والے سے نفرت کروں گا۔ میرا علاقہ، میرا ضلع تو میں میرے علاقے والوں سے محبت کروں گا، میرے ضلع والوں سے محبت کروں گا، دوسرے ضلع والوں سے نفرت کروں گا، دوسرے علاقے والوں سے نفرت کروں گا۔ میرے رشتہ دار تو میں دوسرے اجنبی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں نفرت کروں گا۔ ایک طرف تو میری ذہنیت کا فلسفہ اور دوسری طرف قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ فرمایا تمہیں نسبتیں ہی دیکھنا ہے نا، تو اس زمینی نسبتوں کو نہ دیکھو، تمہاری نسبت اللہ سے جوڑ دو۔ جب اللہ سے جوڑو گے تو اس کے نیچے جتنے رہنے والے ہیں سب سے تمہیں محبت ہو جائے گی۔ دیکھیے فلسفہ اسلام دیکھو، فرمایا ریلیشن اس سے پیدا کرو، اور جب وہاں ریلیشن ہوگا پھر ریفلیکشن ہوگا اس زمین کے اوپر، تو اس زمین پر بسنے والا تمہیں ہر ایک اپنا نظر آئے گا، وہ چاہے ہمارے ملک کا ہو، دوسرے ملک کا ہو، اپنے شہر کا ہو، دوسرے شہر کا ہو، اپنے علاقے کا ہو، دوسرے علاقے کا ہو، اپنے ضلع کا ہو، دوسرے ضلع کا ہو، اپنا رشتہ دار ہو، دوسرے رشتہ دار نہ ہو، اجنبی ہو۔ فرمایا اسی کو اب حدیث پر آئیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، اس پوری زمین پر بسنے والا یہ اللہ کا کنبہ اور فیملی ہے۔ فرمایا اللہ کے کنبہ اور فیملی سے محبت کرو گے، میری فیملی سے کوئی محبت کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اللہ کی اس فیملی سے جو پوری زمین پر بس رہے ہیں، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، وہ یورپ کا ہو یا ایشیا کا ہو، اگر تم اس سے محبت کرو گے اللہ کہتا ہے مجھے بھی تجھ سے محبت ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے ایک میرا فلسفہ ہے، ایک اسلام کا فلسفہ ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم پوری زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے ملک والوں پر رحم کرنا، اپنے علاقے والوں پر رحم کرنا، اپنے ضلع والوں پر رحم کرنا، اپنے رشتہ داروں پر رحم کرنا، اپنے متعلقین پر رحم کرنا، نہیں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض، زمین پر جتنے ہیں ان سب کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ایک میری نسبت ہے اور ایک اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے تو نسبت جوڑ لے۔ اگر تو مجھ سے نسبت جوڑے گا نا تو دنیا کی ساری مخلوق تجھے ایک نظر آئے گی، اور اگر تو نے مجھ سے نسبت نہیں جوڑی تو پھر تو بھی یاد رکھ لے کہ تو تعصب کا شکار ہو جائے گا، تیرے دل میں نفرتیں پیدا ہوگی، تیرے دل میں عداوتیں پیدا ہوگی، اور اس نفرت والے دل کے ساتھ اور اس عداوت والے دل کے ساتھ اور اس دشمنی والے دل کے ساتھ تیرا دل میرا کعبہ نہیں بن سکتا ہے، میری رحمت تیرے دل پر نہیں اتر سکتی، اس لیے کہ میری رحمت وہاں اترے گی۔ الراحمون کا یہی تو معنی ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، میری رحمت وہاں اترے گی جس کے دل کے اندر وسعت ہوگی۔ تو خیر اگر میں اسی فلسفہ اسلام پر بحث کروں گا تو بہت طویل بحث ہو جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلام کو کھولا ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر، مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ نمازوں کے سلسلے میں بھی ہمارے اکابر نے بڑا فلسفہ بیان فرمایا
کہ فجر کی نماز اسی وقت میں کیوں رکھی، ظہر کی نماز اسی وقت میں کیوں رکھی، عصر کی نماز اسی وقت میں کیوں رکھی، مغرب کی نماز اسی وقت میں کیوں رکھی، عشاء کی نماز اسی وقت میں کیوں رکھی، 5 نمازیں ان وقتوں میں کیوں رکھی، رات میں کوئی نماز کیوں نہیں رکھی؟ رات میں بھی تو اللہ تعالیٰ نماز رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے کوئی نماز نہیں رکھی۔ ہمارے اکابر نے اس پر بھی گفتگو فرمائی، فرمایا فجر کی نماز جو ہے وہ شکریہ کے لیے ہے۔ تم رات بھر سوئے تھے، تمہارا سونا اور مرنا برابر تھا، اسی لیے تو ہم جب سوتے ہیں تو دعا پڑھ کے سوتے ہیں، اموت و احیا، میں مر رہا ہوں پھر زندہ ہوگا، اموت میں مر رہا ہوں، اور جب صبح ہو گئی احیانا بعدما اماتنا، میں مر چکا تھا تو نے مجھ کو زندہ کیا۔ ترجمہ پر بھی تو غور کرو، احیانا بعدما اماتنا، میں مر چکا تھا، اگر تو جو میری روح نیند کے اندر نکلی ہوئی تھی تو واپس نہ کرتا تو صبح مجھے اٹھاتے رہتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ احیانا بعدما اماتنا، میری موت کے بعد تو نے مجھ کو زندہ کیا، تو ضرورت تھی اس زندگی کے ملنے پر شکریہ کی۔ اللہ نے کہا تو 4 رکعت پڑھ لے، شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اسی لیے طلوع آفتاب سے پہلے نماز رکھی گئی، اس لیے اسی سے اشارہ ہوا کہ اٹھنا طلوع آفتاب سے پہلے ہو، طلوع آفتاب کے بعد نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ میری امت کی روزی میں نے بکور میں صبح میں رکھی ہے، اور جب بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، صبح میں روزی رکھی ہے اور بندہ سویا ہوا ہوتا ہے 11 بجے، جو 11 بجے دکان پر بیٹھتا ہے اور بغاسے کھاتا رہتا ہے وہ کیا کھاک روزی حاصل کرے گا؟ حق تعالیٰ نے روزی کو بکور امتی، میری امت کے صبح میں رکھی۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو طلوع آفتاب سے پہلے اٹھنا چاہیے اور اللہ کا شکریہ ادا کر لے، اور شکریہ میں نماز پڑھ لے۔ جہاں دوپہر ہو گئی، تیرا آدھا دن گزر گیا، اس آدھے دن میں تو نے بہت کچھ کمایا ہوگا، ذرا پھر مجھے یاد کر لے۔ اس نے ظہر کی نماز رکھی، عصر کی نماز رکھی، فرمایا آفتاب پیلا پڑ چکا، بڑھاپا آ چکا، تیرا بھی ایک دن یہی حال ہونے والا ہے، ذرا تو مجھے یاد کر لے تاکہ بڑھاپے میں تجھے یاد کروں، اس لیے عصر کو رکھا۔ یہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے حکمت بیان فرمائی ہے۔ اکابر نے تو بہت کچھ لکھا ہے، میں حضرت مدنی کی حکمتیں بیان کر رہا ہوں۔ مولانا حسین عمر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکمت بیان فرمائی۔ اور جہاں آفتاب غروب ہو گیا، میرے قبر کی طرف اشارہ ہوا کہ تیرا آفتاب بھی اسی طرح غروب ہونے والا ہے، تو ذرا 2-3 رکعت پڑھ لے اور مجھے یاد کر لے۔ اور عشاء کی نماز فرمایا خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ ہے کہ اب تو سو رہا ہے، گویا تو مر رہا ہے، تو مرنے سے پہلے عشاء پڑھ لے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرمایا اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرمایا۔ یہ اسی لیے ناپسند فرمایا ہے تاکہ میرا سونا نماز پر ہو جائے، اگر موت ہو گئی تو میں ایمان لے کر جاؤں، میں نماز لے کر جاؤں۔ اور ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں مغرب اور عشاء کی عجیب و غریب حکمت بیان فرمائی، مغرب اور عشاء کی۔ ویسے تو حضرت نے بھی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری کے سبق میں فلسفہ نماز پر جو ذکر فرمایا ہے وہ ہماری آنکھیں کھل جاتی۔ فرمایا 24 گھنٹے ہیں۔ چلیے میں حضرت شیخ کی پوری تشریح سنا دوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تو خرید لیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے میری جان کو بھی خرید لیا، میرا مال بھی خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ فرمایا جنت دوں گا۔ تو جنت کے بدلے میں خریدا ہے نا۔ جب میں کوئی چیز آپ سے خرید لوں تو میں مالک بن گیا کہ نہیں؟ اور جب میں مالک بن گیا تو پھر آپ کا کوئی اختیار نہیں رہے گا، میرا اختیار آپ پر چلے گا۔ تو جب رب نے مجھ کو خرید لیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب مجھے وہ کاروبار کی اجازت نہ دیتا، دکان کی اجازت نہ دیتا، کھیتی کرنے کی اجازت نہ دیتا، نوکری کرنے کی اجازت نہ دیتا، گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیتا۔ وہ یہ کہتا میں نے تجھ کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں جنت دینے والا ہوں، 24 گھنٹے تجھے نماز پڑھنا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں لیکن اس نے بڑا رحم کیا، خریدنے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ فرمایا میں
24 گھنٹے کو 2 پارٹ میں تقسیم کرتا ہوں، دن اور رات۔ پھر فرمایا رات میں تجھے کوئی نماز نہیں دیتا، اس لیے کہ تجھے آرام کا تقاضا ہے، رات تیرے حوالے کر دیتا ہوں، رات تیرے حوالے۔ البتہ سونے سے پہلے تجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، عشاء پڑھ لینا اور اٹھنے کے بعد فجر پڑھ لینا، رات پوری تیرے حوالے، تو آرام سے سو جا۔ اگر تو نے اٹھ کر تہجد پڑھ لی تو میں تجھے بہت کچھ عطا کروں گا، فرض نہیں کرتا ہوں، تہجد کو فرض نہیں فرمایا، بہت کچھ عطا کروں گا۔ اب دن کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، ادھر تو نے فجر پڑھ لی ہے، فرمایا صبح کا وقت بڑے نشاط کا ہوتا ہے، چستی کا ہوتا ہے، کام کا ہوتا ہے، تو جا یہ وقت میں نے تجھے ہی دے دیا، زوال تک کوئی نماز نہیں رکھتا ہوں، تو کما لے جتنا کمانا ہو، یہ وقت تیرے حوالے۔ اور جہاں زوال ہو گیا تو اب بہت دھوپ کی وجہ سے طبیعت تھوڑی سی تھک جاتی ہے، طبیعت میں نشاط نہیں رہتا، تو اسی سستی والے وقت میں سے تھوڑا سا وقت مجھے دے دے، اور ظہر پڑھ لے، عصر پڑھ لے، مغرب پڑھ لے۔ اب مغرب کے بعد حضرت شیخ فلسفہ بیان فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اجالا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر اندھیرا مسلسل چلتا ہے صبح تک۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہا، جب تک اجالا رہا دن بھر کی باتیں ہوتی ہے، جب اندھیرا ہو گیا تو اب رات کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کو کہا جاتا ہے بیٹو ہوم ورک کر لیا، سو جاؤ جلدی سے، صبح اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، تو رات کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، سونے کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، بستر بچھائے جاتے ہیں۔ فرمایا مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہا، دن بھر کے تذکرے رہے، جہاں اندھیرا شروع ہو گیا اب رات کے تذکرے شروع ہو گئے۔ بس ٹھیک اسی طرح جب تیرا بھی آفتاب اور تیری بھی ذات مرنے کے بعد قبر میں جب غروب ہوگی تو تجھے 2-4 دن یاد کرنے والے رہیں گے، 2-4 دن تجھے یاد کریں گے، تیری اولاد بھی پھر بھول بھلیا ہو جائے گی۔ کبھی سال میں قبر پہ آ گئے تو آ گئے، ورنہ باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، ماں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وقت کے مرور پر اور وقت کے گزرنے پر اولاد کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے اور میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہا غروب آفتاب کے بعد، اور تھوڑی دیر دن بھر کا تذکرہ رہا، پھر رات کے تذکرے سونے کے شروع ہو گئے۔ اسی طرح جب تو مرے گا تو تیرے مرنے کے بعد، تیرے آفتاب کے غروب ہونے کے بعد 2-4 دن تیرے تذکرے چلیں گے، پھر تو بھی بھول بھلیا ہو جائے گا۔ میرے بندے، رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے، جب ساری دنیا تجھے بھول جائے تب تیرا رب تجھے یاد کرے گا، اس لیے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے۔ جیسے تو اندھیرے میں مجھے یاد کرے گا، میں قبر کی وحشتوں میں تجھے یاد کروں گا، قبر کی تنہائیوں میں تجھے یاد کروں گا۔ فرمایا یہ ہے عشاء کی نماز کی حکمت۔ اسی لیے عشاء کی نماز کے باب میں فرمایا گیا کہ جب بندہ اندھیرے میں چلتا ہے ٹھوکریں کھاتا ہوا، جب عشاء کی نماز کے لیے چلتا ہے تو اللہ اس کی ہر ٹھوکر پر کہتا ہے کہ میں تجھے اجر عظیم عطا کروں گا۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں بڑا فلسفہ ہے، عبادتوں کے باب میں، معاملات کے باب میں، معاشرت کے باب میں، اخلاق کے باب میں، معیشت کے باب میں۔ تو حق تعالیٰ نے اگر والعصر سے عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے تو اشارہ فرمائے اس بات کی طرف کہ جیسے آفتاب پیلا پڑ چکا ہے، ضعیفی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، اس کی تمازت ختم، اس کی جوانی ختم، اس کا شباب ختم، اسی طرح قرآن کے پڑھنے والوں ایک دن تمہیں بھی ضعیفی آئے گی، بڑھاپا آئے گا، تمہارے بھی ہاتھوں میں کب کبھی پیدا ہوگی، بال بھی سفید ہو جائیں گے، چہرے پر نلکیاں بھی پڑ جائے گی، پھر تم اپنے اختیار سے سجدہ کرنا چاہو گے تو بھی نہیں کر سکو گے، اور کھڑے ہو کر کے قیام کرنا چاہو گے تو بھی نہیں کر سکو گے، تم محتاج بن جاؤ گے۔ اس سے پہلے اپنے اختیار سے ذرا کھڑے ہو کر قیام بھی کر لو، اور سجدے بھی کر لو، اور رکوع بھی کر لو، تاکہ تمہاری نماز کامل و مکمل ہو جائے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مجبوریاں تمہیں بیٹھنے پر مجبور کر دے گی، تمہاری بیماریاں تمہیں بیٹھنے پر مجبور کر دے گی۔ تم ابھی جوان ہو، تم دوڑتے ہو، تو تم ذرا جوانی کے ساتھ اور دوڑتے ہوئے اللہ کی عبادت کو ادا کر لو۔ اگر عصر سے عصر کا وقت مراد ہے تو اس میں یہ فلسفہ ہے۔
اور اگر عصر سے زمانہ مراد ہے تو پھر اور معنی یہاں مراد ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو صحیح نہج پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔